بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول۔ اصول نمبر 74، بچوں کو معزز شخصیات اور کامیاب لوگوں سے ملائیں۔ والدین بچوں کو کامیاب لوگوں سے ملائیں، وقتاً فوقتاً علاقے کے علماء سے، علاقے کے معززین سے ملائیں۔ اس سے بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے محافل سے، ایسے محفلوں سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس سے بچوں کے دلوں میں علماء کی، بڑوں کی عزت پیدا ہوتی ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بچے کی اپنی زندگی میں ادب و احترام پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے والدین بچوں کو وقتاً فوقتاً محبوب اور مقبول شخصیات اور کامیاب لوگوں سے ملائیں اور ان کے قول و عمل سے سیکھنے کی ترغیب دیں اور اس طرح بننے پر ابھاریں۔ اصول نمبر 75، 10 سال کے بعد بچوں کو اور بچیوں کو الگ الگ سلائیں۔ 10 سال کی عمر کے بعد ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ اس لیے 10 سال کی عمر میں لڑکے کو الگ سلانا چاہیے، لڑکی کو الگ، بچے بچیوں کو الگ الگ سلائیں۔ جب سے موبائل آیا، معاذ اللہ، بہت سے ایسے نازیبہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ جو بچے اور بچیوں کے درمیان رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو سلاتے وقت ان پر نگاہ رکھیں، مکمل کمرے میں اندھیرا نہ کرنے دیں اور رات کو چکر لگا کر نگرانی بھی کرتے رہیں۔ اصول نمبر 76، بچوں کے لیے بنائے گئے اصولوں پر خود بھی عمل کریں۔ والدین بچوں کے مختلف اصول و ضوابط بناتے ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں۔ والدین اور اساتذہ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر بچے کہا نہیں سنتے، یا سنتے ہیں تو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، جو اصول و ضوابط آپ نے بچوں کے لیے بنائے ہیں ان پر خود بھی عمل کریں۔ والدین نے منع کیا کہ بیٹا کسی سے لڑنا نہیں ہے، اور خود بچہ گھر میں ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیٹا باہر چوک چوراہوں پر نہیں بیٹھنا، اور والد خود بیٹھا ہے۔ جھوٹ سے منع کیا اور والدین خود اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب خود والدین اصولوں کا پابند نہیں تو اولاد کہاں کی پابند ہوگی۔ اصول نمبر 77، بچوں کو راستے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکنے دیں۔ بچے کی تربیت ابتدا ہی سے کی جائے کہ بیٹا صفائی نصف ایمان ہے۔ شریعت نے صفائی کا بڑا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یعنی توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور ایمان کا ایک بڑا شعبہ حیا ہے۔ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا۔ ہم خود بچوں کے سامنے راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالتے ہیں۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بوتل پی اور وہ بوتل باہر پھینک دی، کھانا کھایا وہ ڈبہ باہر پھینک دیا، کچرا عین سڑک کے درمیان پھینک دیا، کھانا کھایا اوپر سے کچرا دیا گلی میں پھینک دیا، بیٹے کو دیا، بیٹا اس کو پھینک دو۔ ہم نے بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی، صفائی ستھرائی نہیں سکھائی۔ اگر ابتدا سے بچے کا معاملے میں روک ٹوک ہو اور انہیں کہا جائے کہ راستے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکا کرو، بلکہ راستے سے کچرا اٹھانا ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا ہے، راستے میں کوئی پتھر نظر آئے اسے کنارے پہ کرنا ہے، کوئی کانٹا ٹہنی نظر آئے اس کو ہٹا دینا ہے، کوئی کچرا نظر آئے اسے ہٹانا ہے۔ راستے پہ کچرا پھینکنا یہ بری عادت ہے، اس سے گندگی پھیلتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح تربیت کرنے سے ان کی زندگی میں نظافت آئے گی، اور انہیں بتائے کہ شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کسی انسان کو اذیت نہ دی جائے۔ اسلام میں یہاں تک احکامات بتائے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، جس کے بوسہ لینے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بوسہ لینے والوں سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، لوگوں کو دھکا دینا پڑے، تو یہ قطعاً جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایذائے مسلم ہے، مسلم کو تکلیف دینا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تکلیف دینے والی ٹہنی کے ہٹا دینے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص گزر رہا تھا، راستے میں اس کی نظر ایک درخت کی ٹہنی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے راستے سے اس ٹہنی کو ضرور ہٹا دوں گا، تاکہ کسی مسلمان کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ بس اس عمل کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اصول نمبر 78، بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمارے بچوں میں سلام کی عادت نہیں ہے، مصافحہ کرتے ہیں منہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے، حالانکہ فضیلت منہ سے سلام کرنے پر ہے کہ جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں ہیں، السلام علیکم 10 نیکیاں ہیں، اور اگر رحمۃ اللہ کا اضافہ ہو تو 20 ہے،
اور اگر برکاتہ کا اضافہ ہو تو 30، تو 30 نیکیاں ایک سلام میں مل رہی ہے۔ ایک شخص اگر دن میں 20 آدمیوں کو بھی سلام کرے تو اسے 600 نیکیاں ملیں گی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا اس شخص کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر ایک اور صحابہ آئے، انہوں نے سلام کیا اور بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور ارشاد فرمایا ان صاحب کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا اور بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور ارشاد فرمایا ان صاحب کو 30 نیکیاں ملی ہے۔ اس طرح بچے کو بتائے کہ اگر کسی کو ایک دفعہ سلام کیا، پھر تھوڑی دیر بعد آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، تو دوبارہ سلام کرے۔ یہ نہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سلام کر دیا تو یہ پورے دن کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ پہلے اس کو سلام کرے، اور اگر اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا بڑا پتھر حائل ہوا اور پھر اس سے ملاقات ہو تو اس کو دوبارہ سلام کریں۔ تو بچے کو سکھایا جائے بیٹا مصافحہ بھی کرنا ہے، زبان سے سلام بھی کرنا ہے، سلام میں پہل بھی کرنی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس سے بھی ہوتی تو آپ سلام میں پہل کرتے تھے، تو آپ جس سے ملاقات ہوتی سلام میں پہل کرتے۔ بچوں کو سمجھائیں آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ دوسرا ساتھی آپ کو سلام کریں، بلکہ خود آگے بڑھ کر سلام میں پہل کریں۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ مصافحہ کرنے کے آداب۔ سلام کرتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا افضل ہے۔ مصافحہ کرتے وقت مندرجہ ذیل آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلے سلام پھر مصافحہ کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کے بغیر صرف مصافحہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 2، مشغولی کے وقت مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو شخص تیزی سے جا رہا ہو اس کو مصافحے کے لیے نہیں روکنا چاہیے۔ نمبر 4، مجلس میں سب لوگوں کے بجائے صرف اس آدمی سے مصافحے پر اتفاق کیا جائے جس کے ساتھ ملاقات کا ارادہ ہو۔ البتہ اگر باقی لوگوں سے بھی واقفیت ہو تو ان سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، مصافحہ پہلی ملاقات کے وقت اور رخصت ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مصافحہ کرتے وقت دوسرے کی راحت کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اصول نمبر 79، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دے، یعنی بچوں کو انسان ابتدا سے پابند کرے کہ پڑوسیوں کا جو بڑا مقام ہے، بیٹا جو پڑوس میں رہنے والے ہیں ان سے کبھی بھی بد کلامی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، کبھی ان کو جواب نہیں دینا، مذاق نہیں اڑانا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے پڑوسی ہوتا ہے اور بچہ پڑوسی کا مذاق اڑاتا ہے، ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تمسخر کر رہا ہے، وہ تمسخر کر رہا ہے، یہ مسکرا رہے ہیں، بچے کو کچھ نہیں کہتے، پھر یہی بچہ کل دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑوس کے معاملے میں ہم خود جب پڑوسیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں بچوں کے سامنے، ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو بچہ بھی ہم سے وہ باتیں سیکھ کر وہ باتیں وہی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی وہی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم پڑوسیوں کے بارے میں ان کو ترغیب دیں، ان کو بتائیں کہ ان کا مقام تو اتنا زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شرر و آفات سے محفوظ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اسلاف امت پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس سلسلے میں درج ذیل واقعہ ان کے انتہائی حقوق کی ادائیگی کا اظہار کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک نادر واقعہ۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ دوسروں کا اتنا احساس اپنے دل میں رکھتے تھے کہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی اور گھر کے سامان کو نقصان پہنچنے لگے، تو کچھ لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی پال لیں، اس سے سارے چوہے یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر بلی اسے اپنی غذا بنا لیں گی۔ لیکن انہوں نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ ہماری بلی کی آواز سن کر کہیں یہ چوہے ہمارے پڑوسی کے گھر نہ چلے جائیں، اور ان سے جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اس سے وہ حضرات بھی دوچار ہو جائے جو خیر خواہی کے خلاف ہے، اور میں اپنے پڑوسیوں کے لیے ایسی بات پسند کرنے والا بن جاؤں جسے خود اپنے لیے پسند اور میں اپنے پڑوسی کے لیے ایسی بات پسند کرنے والا بن جاؤں گا جسے خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں۔
حضرات سلف میں یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ لوگ فروٹ بھی کھاتے تھے تو چھلکے گھر کے سامنے نہیں پھینکتے تھے کہ پڑوسیوں میں سے کسی کی نگاہ پڑے گی تو اس کے دل میں حاجت ہوگی کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی رقم ہوتی کہ ہم یہ فروٹ خرید لیتے، تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ وہ چاہتے تھے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا، گٹر کا پانی ہوگا پڑوسی کے گھر کے آگے بہا دیں گے، اپنی گاڑی ہوگی دوسرے کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیں گے، بچا ہوا کھانا ہوگا دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دیں گے۔ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے میری پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس لیے انسان زندگی ایسی گزاریں، اتنی محبتیں بکھیریں، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے ملے کہ دنیا سے جائیں تو لوگ یاد کریں کہ کوئی شخص تھا کہ جو بات کرتا تھا تو بات نہیں گویا زبان سے پھول کھلاتا تھا۔ اپنے دامن میں اتنے پھول لے کر بکھیر دیں کہ پورا معاشرہ اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، جہاں سے گزرے تو اخلاق کی خوشبو پھیل جائے۔ ایسا نہیں کہ لوگ دیکھ کر چہرہ موڑ دیں، ایسی زندگی گزاریں کہ جہاں جائے تو وہاں لوگ اٹھ کر استقبال کریں، ہر ایک چاہے کہ میرے قریب بیٹھ جائے، ہر ایک دعوت دے، ہر ایک پلے کی تمنا کرے۔ یہ اچھی زندگی ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے گزر جائے لوگ کہیں اچھا ہے چلا گیا، بد اخلاق تھا، بد زبان تھا، معاملات کا اچھا نہیں تھا، اپنے فائدے کو دیکھتا تھا، خود غرض تھا۔ ایسی زندگی نہ گزارو۔ زندگی وہ ہو جسے دوسروں کو نفع پہنچے، جس طرح صحابہ اور سلف کی زندگی دوسروں کے لیے فائدہ مند تھی۔ پڑوسیوں نے حسن سلوک کے سبب ایک بزرگ کو گھر بیچنے نہ دیا۔ حضرت حمزہ سکری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کی گفتگو بڑی میٹھی ہوتی تھی، اس لیے سکری ان کا نام کا حصہ بن گیا۔ سکری عربی زبان میں شکر کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ اپنا گھر فروخت کر دیں تو ان کے پڑوسی آ گئے، کہا کہ حضرت آپ گھر فروخت نہ کریں۔ فرمایا کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کہا کتنے میں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اتنی رقم میں۔ پڑوسیوں نے کہا ہم آپ کو قرض دے دیں گے، آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، یہ رقم لے لو لیکن آپ گھر فروخت نہ کرو، اس لیے کہ آپ سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، آپ جیسا پڑوسی ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اندازہ کیجئے کہ زندگی اچھی گزر رہی تھی تو وہی پڑوس والے آ کر تعاون کیا کرتے تھے، کہتے تھے جس قسم کے تعاون کی ضرورت ہے ہم کریں گے، لیکن آپ اپنے گھر کو فروخت نہ کریں۔ ایسی میٹھی زبان تھی کہ گویا گڑ اور چینی، اس لیے کوئی آپ کے فراق پر راضی نہ ہوا۔ ایک غیر مسلم پڑوسی نے گھر کی قیمت کیوں بڑھائی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس پڑوس میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا۔ جب وہ غیر مسلم پڑوسی گھر بیچنے لگا، گھر کی قیمت 2000 درہم تھی، اس نے قیمت 4000 درہم بتائی۔ لوگوں نے کہا یہاں تو ریٹ 2000 درہم کا چل رہا ہے، آپ نے تو 2000 درہم زیادہ بتایا۔ کہا 2000 درہم مکان کی قیمت ہے، 2000 درہم حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایسا پڑوس تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں غیر مسلم ہوں لیکن ان کے ساتھ میرا جو حسن سلوک ہے، اس لیے 2000 کی قیمت میں نے پڑوس کی لگائی ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ڈیگ لگائے جاتے ہیں، ٹیپ لگا دیا جاتا ہے، موسیقی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے گھر کی غلاظت اور گندگی کا پانی دوسرے پڑوسی کے گھر کے آگے بہتا ہے اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ گھر کا کچرا بچے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ بچا ہوا کھانا ہوگا دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دیں گے، کبھی اس پر ندامت نہیں ہوتی کہ میری وجہ سے میری پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے کے سامنے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی گھر کی دوسری تیسری منزل پر رہ رہا ہے، پہلی منزل پر نیچے پڑوسی ہے، بچے اوپر کھیلتے کودتے ہیں، نیچے والی منزل میں پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی ضمیر بیدار نہیں ہوتا، گھر میں میوزک، گھر کے اندر فحاشی، اوریانی پر مبنی فلمیں چل رہی ہیں، نیچے عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے راحت نہیں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پڑوسیوں کی رعایت کے سبب ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا گھر بالکل سادہ سا تھا، اور جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکنے لگ جاتا۔ تو ہم نے حضرت سے کہا حضرت اگر ہم آپ کے لیے کچھ رقم جمع کر دیں، آپ کو تھوڑا سا چھت ڈال کے دے دیں تاکہ یہ پانی نہ ٹپکے، کہ اگر آپ خود سے تھوڑی بہت رقم جمع کرتے رہیں تو آپ کو یہ بڑی پریشانی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا میں خود بھی ڈال سکتا ہوں، لیکن میرے آس پاس میں جتنے گھر ہیں یہ سب غریب ہیں اور سب کے گھر مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر میں اپنی چھت RCC اور پختہ کر دوں اور ان کی چھتیں کچی ہوں گی، ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ فلاں کی چھت پختہ ہے، ہماری چھت کچی ہے، تو پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ساری زندگی کچے گھر کے اندر انہوں نے گزار دی۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا پرندے کے پڑوس کی بھی رعایت کرنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے مصر کے چند ابتدائی علاقے فتح کرنے کے بعد ایک فوجی قلعے کا محاصرہ کیا، اور چونکہ یہ محاصرہ 6 مہینے جاری رہا، اس لیے یہاں ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ اس خیمے کے متعلق شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب فرماتے ہیں، اپنے سفر نامے جہان دیدہ میں لکھتے ہیں، اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا خیمہ قلعے کے سامنے نصب فرمایا تھا۔ پیش قدمی کا ارادہ فرمایا تو اس خیمے کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن جب اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا خیمے کے اوپر کی جانب ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں اور ان پر بیٹھی ہے۔ خیمہ اکھاڑنے سے یہ انڈے ضائع ہو جاتے، اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کبوتری نے ہمارے خیمے میں پناہ لی ہے، اس لیے خیمے کو اس وقت تک باقی رکھو جب تک یہ بچے پیدا ہو کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ چنانچہ خیمہ باقی رکھا گیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ چند افراد کو وہاں چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حضرات پرندوں اور حقیر جانوروں کا بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے، پھر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا، اور پھر اپنے پڑوسی کا دل کیسے دکھا سکتے تھے؟ آج بعض مالک مکان کے بچے پڑوسیوں کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ تو ہمارا مکان ہے۔ چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، اپنے پڑوسیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، میں گھر سے نکل دوں گا، یہ ہمارا گھر ہے، تو ہمارے گھر میں رہتے ہو، وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرایہ دے کر رہ رہے ہیں، وہ پیسے دے کر آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، چیزوں میں وہ آپ کے شریک ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے کوئی بات ہے وہ آپ کے والدین کریں گے، آپ کا بڑا بھائی کرے گا، کوئی بات ہے وہ آپ کے والدین کریں گے، آپ کا بڑا بھائی کرے گا، آپ پڑوسی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کا ادب و احترام کریں، کسی بات کا وہ کہیں تو اس کو پورا کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں حقوق الجوار کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اصول نمبر 1، جب پڑوسی سے ملاقات ہو اس کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ اصول نمبر 2، جب بیمار ہو اس کی عیادت کریں۔ اصول نمبر 3، مصیبت میں اس کو تسلی دیں اور اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اصول نمبر 4، جب اسے کوئی خوشی ہو اس کو مبارکباد دیں اور خود بھی اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں اور اس کی خوشی میں شریک رہیں۔ اصول نمبر 5، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کریں۔ اصول نمبر 6، چھت پر سے اس کے گھر میں نہ جھانکیں۔ اصول نمبر 7، اگر اس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اس کو چھپائیں۔ اصول نمبر 8، اس کی اولاد سے گفتگو میں نرمی برتیں۔ اصول نمبر 9، اگر اس پر کوئی حادثہ ہو تو فوراً اس کی مدد کریں۔ اصول نمبر 10، پڑوسی کا ہدیہ چاہے معمولی ہو اسے قبول کریں۔ اصول نمبر 80، بچوں کے لیے مثال بنیں۔ بچوں کو تابع اور فرما بردار بنانے کا شاید یہ سب سے مؤثر اور آسان طریقہ ہے۔ بچوں کو زندگی میں عمل کے لیے عملی نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کیجیے اگر آپ اپنے گھر پہ بنائے گئے ضوابط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا بچہ بھی ان ضوابط کو توڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ضابطہ ہے کہ کھانے کی میز یا دسترخوان پر کوئی بھی فون لے کر نہیں بیٹھے گا، مگر اگر آپ ماں یا باپ کی حیثیت سے اس قانون پر عمل کریں گے تو آپ کا بچہ بھی کھانے کے دوران فون سے نہیں کھیلے گا اور نہ کسی دوسرے شغل میں لگے گا، لیکن آپ نے کھانے کے دوران اپنا موبائل نہ چھوڑا تو وہ بھی کھانے کے دوران موبائل سمیت دیگر مصروفیات میں خود کو مشغول رکھے گا۔ ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تحمل اور بردباری سے بات کرنے والا بنے تو آپ کو خود اس انداز سے بول کر مثال قائم کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں اور بچہ دھیمی آواز میں بولے۔ ایک اہم اصول یاد رکھیے، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ مثالی والدین کا ہی کام ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے گھر کے معمولات تشکیل دیں کہ بچے کے تمام کام، ہوم ورک، کھیل کود وغیرہ بھی مکمل ہو اور اس کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی ضروریات بھی پوری ہو۔ اصول نمبر 81، دانتوں کی صفائی اور ناخن تراشنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ بیٹا دانت صاف کیے جائے، یہ تب ہوتا ہے جب والدین خود اس کا اہتمام کریں۔ جب والد خود صفائی نہ کرے، مسواک اور ٹوتھ برش نہ کرے، منہ سے مسواک کی بدبو آ رہی ہو، پان اور گٹکے کی بدبو آ رہی ہو، سگریٹ اور نشے کی بو آ رہی ہے، پھر بچوں کی زندگی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ جو ماں باپ خود مسواک کا، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں وہ بچے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جو خود ناخن تراشتے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 82، بچوں کے حکم عدولی و نافرمانی کے اسباب۔ آج عموماً بچوں میں حکم عدولی و نافرمانی ہے، بات کو دلچسپی سے نہیں لیتے،
کام توجہ سے نہیں کرتے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ مثلاً بڑے بھائی بہن کی مثال، ایک بہت عام سبب آپ کے بچوں کی حکم اتولی و نافرمانی کا یہ ہے کہ جب بچہ اپنے ارد گرد اپنے بڑے بھائی یا بہن کو والدین کا کہا نہ مانتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر بچے اپنے سے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بھائی بہنوں سے سیکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر گھر کا ایک بچہ یا فرد کوئی کام نہیں سنتا یا بات نہیں مانتا تو چھوٹا بچہ بھی وہی کرے گا اور وہ اس طرز عمل کو درست سمجھے گا۔ وجہ نمبر 2، کمزور تعلقات۔ بچے اور والدین کے درمیان، ایسے ہی بچے اور استاد کے درمیان کمزور تعلقات بھی بچے کو نافرمان بناتے ہیں۔ بچہ ان لوگوں کی بات سننا اور حکم پر عمل کرنا پسند کرتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ رعب، غصہ یا تحکمانہ انداز اختیار کر کے آپ بچے سے ایک دو مرتبہ تو کام لے سکتے ہیں، اسے اس کام کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہمارے گھروں اور اسکولوں میں بہت ہی عام ہے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ جتنا کم وقت گزارتے ہیں بچہ اتنا زیادہ نافرمان ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معیاری وقت گزاریں۔ آپ اپنے بچے کے برتاؤ میں واضح تبدیلیاں مشاہدہ کریں گے۔ معیاری وقت کا مطلب جسمانی موجودگی نہیں، بچے پر توجہ اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ وجہ نمبر 3، بے پرواہی۔ بچے سے والدین کی بے پرواہی بھی بچے کو نافرمانی پر اکساتی ہے۔ یعنی اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے صرف نظر کرنا غلط ہے۔ بچے کو غلطی کی ہلکی پھلکی سزا ملنی چاہیے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ جس گھر میں بچے کی غلط کام پر اس کی سرزنش نہیں کی جاتی، ایسے بچے غلط کام میں بے باک ہو جاتے ہیں۔ ایک حد آتی ہے کہ وہ گھر سے باہر ملکی قانونوں کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں ان کے والدین نے بچہ سمجھ کر انہیں ٹوکا نہیں یا سزا نہیں دی۔ البتہ سزا اور جزا میں توازن بہت ضروری ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ سزا اور جزا کی حدود کیا ہے۔ وجہ نمبر 4، والدین کا فیصلہ بدلنا۔ بچے کی ضد پر والدین کا اپنا حکم واپس لینا بھی بچے کو والدین کے سامنے بے باک کر دیتا ہے۔ اصول نمبر 83، مستحب طریقے پر ہاتھ پاؤں کے ناخن کٹوائیں۔ بچوں کو ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں مستحب طریقہ بتائیں۔ مستحب طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی تک کاٹیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک ناخن کاٹیں۔ آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں اور پاؤں میں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اصول نمبر 84، بچوں کو اذان کے وقت خاموش رہنے، جواب دینے اور دعا پڑھنے کی تاکید کریں۔ جب اذان شروع ہو جائے بچوں کو کہا جائے بیٹا خاموش ہو جاؤ، ان کو ادب سکھائیں۔ یہ تب ہوگا جب والدین خود اس کا اہتمام کریں گے۔ جب والدہ خود اذان کے وقت سر پر دوپٹہ ڈالیں گی، اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں گی، والد خود اذان کی طرف متوجہ ہوگا، اپنے موبائل کو نیچے رکھ دیں گا، اذان کا جواب دیں گا، تو بچے بھی اذان کا جواب دیں گے اور پھر اذان کے بعد دعا پڑھیں گے۔ اذان کا جواب کیسے دیں؟ بچوں کو بتائیں کہ مؤذن جب اذان کہیں تو ان کے کہے ہوئے کلمات کو اسی طرح دہرائیں، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے۔ یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے اذان کے جواب میں کلمات صدق دل سے، سچے دل سے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کے بعد مصنون دعا پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اے اس کامل دعوت اور کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما دے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک خاص مقام ہے۔
اور وہ ایک خاص ہی بندے کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا۔ تم بھی میرے لیے اس مقام خاص کی دعا کیا کرو۔ جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا ضرور مستحق ہوگا۔ جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلوں کو طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت حلال ہوں گی۔ آج ہمارے گھروں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، موبائل لگا ہوا ہے۔ اذان کی صدا پر ہم بند نہیں کرتے، اذان کا ادب ختم ہو گیا، بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ذکر اللہ سے محروم ہے، عبادت کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ اذان کا ادب و احترام بسا اوقات انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اذان کے احترام کے سبب زبیدہ کا مقام و مرتبہ۔ امام خلیل بن شاہین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے خواب میں زبیدہ کو دیکھا کہ وہ شاندار کرسی پر بیٹھی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، ایک دن وہ اپنی سہیلی اور پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور گپ شپ لگا رہی تھی کہ میں نے مؤذن کی آواز سنی۔ جو ہی اس نے اللہ اکبر کہا، میں نے ان عورتوں کو اللہ کے نام کی تعظیم و تکریم کی خاطر چپ کرایا، یہاں تک کہ مؤذن اذان دے کر فارغ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر مجھے وہ انعامات عطا فرمائے جو تم نے دیکھیں۔ یہ وہ ملکہ زبیدہ ہے جس نے حاجیوں کی لیے نہر بنوائی تھی۔ آج بھی وہ نہر موجود ہے اور اس کے محل میں دن میں سینکڑوں قرآن مجید ختم ہوتے تھے، لیکن یہ مقام ان کو صرف اذان کے ادب پر ملا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی اہلیہ کا اذان کا ادب کرنا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند اپنی دادی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق فرماتے ہیں، اذان کی حی علی الصلاح پر کان کو چھوڑ کر اس طرح اڑ جاتی تھیں کہ گویا اس کام سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا، بالکل ہر چیز سے بیگانہ بن جاتی تھیں۔ بعد نماز صبح سر پر اور منہ پر اپنا دوپٹہ ڈال کر ہلکی ضرب سے ذکر کیا کرتی۔ آندھی بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس میں بال برابر فرق نہیں آتا تھا۔ اذان کا ادب کرنے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پڑوس مل گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا ٹوٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا، اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بلا؟ کہنے لگا، مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا، تمہارا علم و عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز تو سنتے ہی کان چھوڑ دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ دیکھیے، اذان کا ادب کرنے سے اللہ نے کیا مقام دیا کہ امام احمد رحمہ اللہ جیسے بڑے فقیہ کا پڑوس مل گیا۔ اس لیے اذان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اذان کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی سزا بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اذان کا مذاق اڑانے والا آگ میں جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے ساتھ استہزاء کی، مذاق اڑانے کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ لوگ اسے ٹھٹا اور کھیل بناتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، مدینہ کے ایک نصرانی کو اذان سے بہت چڑ تھی۔ جس وقت مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ بدبخت بددعا کرتا، احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دیں۔ جھوٹا تو وہ خود ہی تھا۔ اللہ نے اس کی دعا اس طرح قبول کی کہ ایک دن اس کی لونڈی گھر میں آگ لائی۔ اس کی چنگاری کسی چیز پر گر گئی جس سے سارا مکان کو آگ لگ گئی اور وہ عیسائی وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ نے اسے گستاخی کی سزا دنیا میں دے دی اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اصول نمبر 58، مہمانوں کی عزت اور اکرام کا حکم دیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا سے بات ڈالی جائے، جب بھی کوئی مہمان آئے تو بتائیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مہمان کے آنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کریں۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اکرام یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور مہمان کے آنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔
اور مہمان کی آمد کے بعد رزق مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جتنے اخلاص اور صدق دل سے خدمت ہوگی اتنا ہی بہترین بدلہ عطا ہوگا۔ مہمان کے اکرام کے سبب ایک غیبی بکری دودھ اور شہد دینے لگی۔ حضرت ابو ربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فضہ تھا۔ میری عادت کسی عورت سے ملنے کی نہ تھی، مگر اس کے احوال میں نے ایسے سنے کہ مجھے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس گاؤں میں گیا اور اس کی تحقیق کی تو مجھے لوگوں نے بتایا اس کے یہاں ایک بکری ہے جس کے تھنوں سے دودھ اور شہد دونوں نکلتے ہیں۔ مجھے سن کر تعجب ہوا۔ میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے گھر جا کر میں نے کہا، تمہاری بکری کے متعلق میں نے یہ شہرت سنی ہے کہ وہ دودھ اور شہد دیتی ہے، میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ بکری میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس کا دودھ نکالا تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلا۔ ہم نے اس کو پیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، یہ بکری کہاں سے تمہارے پاس آئی؟ کہنے لگے، اس کا قصہ یہ ہے، ہم غریب ہیں، ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اسی پر ہمارا گزر تھا، اتفاق سے بقرعید آ گئی۔ میرے خاوند نے کہا، ہمارے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، یہ بکری ہمارے پاس ہے، لاؤ اسی کی قربانی کر لیں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس گزر کے لیے اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے، ایسی حالت میں قربانی کا حکم تو ہے نہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں؟ خاوند نے یہ بات مان لی اور قربانی ملتوی کر دی۔ اس کے بعد اتفاق سے اسی دن ہمارے یہاں ایک مہمان آ گیا تو میں نے خاوند سے کہا، مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور کوئی چیز تو ہے نہیں، اس بکری ہی کو ذبح کر لو۔ وہ اس بکری کو ذبح کرنے لگا۔ مجھے خیال ہوا میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے کہا، باہر لے جا کر دیوار کی آڑ میں ذبح کر لو، بچے نہ دیکھیں۔ وہ باہر لے گئے اور جب اس پر چھری چلائی تو یہ بکری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے خود اتر کر مکان کے صحن میں آ گئی۔ مجھے خیال ہوا شاید وہ بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں اس کو دیکھنے باہر گئی تو خاوند اس بکری کی کھال کھینچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، ایسی ہی بکری گھر میں آ گئی۔ اس کا قصہ میں نے سنایا۔ خاوند کہنے لگے، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل ہمیں عطا فرمایا ہو۔ یہ وہ بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے، یہ سب کچھ محض مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہیں گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائیں گی۔ مہمان کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ ہم اس کا اکرام کرتے ہیں جس سے غرض ہوتی ہے، جس سے لالچ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی نفع ہوتا ہے، اس کا تو اکرام کریں گے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، جس سے بظاہر دولت پیسے کی کوئی امید و طمع نہیں ہے، تو گھر کے اوپر سے آواز آئے، انکل ابو جی گھر میں نہیں ہے، تاکہ کسی طرح واپس لوٹ جائیں۔ اول تو آنے نہیں دیں گے، اور اگر آ بھی گیا تو سرسری طور پر کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی کھانے کا وقت ہے، کچھ کھائیں گے؟ وہ غریب کہے گا نہیں، تو پھر یہ بھی اصرار نہیں کریں گے، جبکہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہمارے ہاں اکرام کا دار و مدار اغراض پر ہے۔ ہمارا مہمان نوازی کا تعلق قومیت، لسانیت، زبان ہماری ایک جیسی ہو، محبت اور اخوت پر نہیں ہے۔ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آمد سے پہلے ہی رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ مہمان کی آمد سے پہلے غیبی طور پر رزق کا بڑھ جانا۔ ایک شخص کے گھر میں مہمان آیا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا، مہمان آیا ہے، تم اس کے لیے کھانا بناؤ۔ اہلیہ ذرا سخت مزاج کی تھی، بات بات پہ جھگڑا کرتی تھی۔ اس نے منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانی، تو اس نے سوچا چلو جو میرا پڑوسی ہے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اہلیہ سے کہے میرے مہمان کے لیے کھانا بنا لے۔ تو اس نے کھانا بنانے کے لیے ان سے بات کی تو وہ شخص راضی ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا تو میرے مہمان کے لیے کھانا بناؤ تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا، اچانک کوئی ہمارے گھر میں داخل ہوا اور میری اہلیہ کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک سفید فام شخص تھا، لباس بھی سفید، داڑھی بھی سفید، اور وہ کچن میں آیا ہے اور آٹے کی تھیلی سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے ایک جواب دیا کہ میں یہ آٹا لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا، پڑوسی عورت کو دینا ہے، اس لیے کہ وہ مہمان کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ تو یہ تمہارا آٹا نہیں ہے، مہمان نے آنا تھا تو اس کے آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے آٹے میں برکت ڈال دی تھی، لیکن جب تم نے غلط ارادہ کیا تو میں اس کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، تو اب یہ برکت ہم اس سے نکال کر ان کے ہاں لے کر جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داروں مہمانوں پر خرچ کرنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی آمد سے پہلے ہی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ ہٹا دیتا ہے اور غیب کی کوئی چیز انسان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ انسان ظاہر کو بہت جلدی تسلیم کرتا ہے اور غیب کی باتیں اسے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔
اصول نمبر 86، مہمان کے آمد پر بچوں کے سامنے خوشی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب گھر میں مہمان آئے تو والد ان کا استقبال کریں، تو بچے دیکھتے ہیں مہمان کی آمد پر والدین خوش ہوئے، اٹھ کر ملے، اچھے انداز سے ملے، ان کے لیے اچھی چیز بنائیں، تو اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ آج مہمان کے آنے پر ہم ناراض ہوتے ہیں، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، اس سے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات مہمان کی آمد پر نہایت خوش ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کے وقت کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلتے کہ اچانک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے؟ یعنی اس وقت چونکہ گھر سے نکلنے کی تم لوگوں کی عادت نہیں ہے، اس لیے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تمہیں گھروں سے نکلنے کا، جو تمہارے گھر سے نکلنے کا باعث ہوئی؟ ان دونوں نے عرض کیا، بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، یعنی ہم بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ دونوں بھی اٹھے اور آپ کے ساتھ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر پہنچے جن کا نام ابو الہیثم تھا، مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، خوش آمدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے عرض کیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری یعنی صاحب خانہ بھی آ گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اپنی اس خوش بختی پر پھولے نہیں سمائے اور کہنے لگے، الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بزرگ تر مہمانوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، یعنی آج کے دن میرے مہمان دوسرے لوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ و معزز ہیں۔ راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ انصاری ان حضرات کو لے کر اپنے باغ میں گئے، جہاں ان کے لیے ایک بچھونا بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا، اور خود کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے اور ان مہمانوں کے لیے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لایا، جس میں نیم پختہ اور تر و تازہ ہر طرح کی کھجوریں تھی۔ پھر انہوں نے کہا، آپ لوگ اس میں سے کھائیے۔ اس کے بعد انہوں نے چھری لی اور ایک بکری کو ذبح کرنا چاہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح کرنے سے اجتناب کرنا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک بکری ذبح کی، اور جب اس کا گوشت پک گیا تو سب نے اس بکری کا گوشت کھایا، اس خوشے میں سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ اس طرح جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا، لیکن تم اپنے گھروں کو واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ خدا کی طرف سے تمہیں یہ نعمت مرحمت ہو گئی۔ تشریح: اس انصاری کا اپنے گھر میں ان معزز بزرگ ترین مہمانوں کو دیکھ کر اپنے حق میں ایک عظیم نعمت تصور کرنا اور اس پر ان کا الحمدللہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کسی نعمت کے ظاہر ہونے پر، مہمان کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان کے آنے پر انتظامات کر دیں، ان کی مہمان نوازی کے لیے فکر مند ہوتے۔ مہمان کے اکرام میں میاں بیوی اور بچے بھوکے سوئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجوایا کہ مہمان نوازی کا کچھ انتظام کریں، مگر حالات کی مجبوری کی وجہ سے کسی گھر میں بھی انتظام نہ ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کون اس مہمان کی خاطر تواضع کر سکتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بخوشی حامی بھر لی اور گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی ضیافت کریں۔ اہلیہ نے کہا، گھر میں کھانا تو فقط بچوں کے لیے ہے۔ لیکن ان ایثار پیشہ میاں بیوی نے تدبیر کی کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا اور کھانا تیار کر کے مہمان کے سامنے پیش کر دیا،
اور عین کھانے کے وقت گھر کی مالکہ چیراغ درست کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے گل کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لیں، اور اس طرح خود میزبان کھانے میں عملاً شریک نہ ہوئے مگر مہمان کی اکرام کی خاطر خالی ہاتھ چلاتے رہیں اور منہ ہلاتے رہیں، اور خود رات فاقے سے گزار دی مگر مہمان کی خاطرداری میں فرق نہ آنے دیا۔ صبح جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مہمان کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا، خدا تعالیٰ بھی تمہاری ادائیں دیکھ کر خوش ہوا۔ اصول نمبر 87، بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ تربیت کا ایک اصول یہ ہے بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے۔ محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ بچہ جیسے ہی بولنے لگ جائے اسے سب سے پہلے کلمہ سکھائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بتائیں۔ بیٹا، ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، ہمارے پیغمبر کا نام احمد ہے۔ جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت اور عقیدت سے لیں تو بچہ سیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جائے، بیٹا جب بھی حضور کا نام نامی اور اسم گرامی آئیں گا آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے سامنے درود پڑھیں تو بچہ ماں باپ سے سیکھ کر ہمیشہ اس کا اہتمام کرے گا۔ حضور کے تذکرے پر درود پڑھے گا، اس کے سامنے محبت اس طرح کرنی ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو تعظیم کے لیے سر جھکا دینا ہے، تو بچہ سیکھے گا حضور کے اسم گرامی میں تعظیماً سر جھکا دینا ہے۔ آپ کی بات جب بھی ہو عزت کے ساتھ سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب بچپن سے ہم اپنے بچے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں گے تو یہ ساری زندگی حضور کا فرما بردار ہوگا، ساری زندگی اطاعت گزار ہوگا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے بچہ لڑکپن تک نہیں پہنچتا، اس سے پوچھو بیٹا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے، بچے کو پتہ نہیں۔ پوچھو بیٹا کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے، وہ سب کے نام بتا دیتا ہے، ایک نہیں ساری ٹیموں کے معروف کھلاڑیوں کے نام بتا دیں گا۔ لیکن اسے پوچھو بیٹا پیغمبر کا نام کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ آج اگر پوچھو بیٹا خلفائے راشدین کے نام کیا ہے، عشرہ مبشرات 10 صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے نبی کی زبان سے ملی وہ کون ہے، ان 10 کے نام بتاؤ، بیٹے کو نہیں پتا۔ بیٹا کیا بتائے، باپ کو بھی نہیں پتا۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اولاد کے سامنے حضور کا، صحابہ کا تذکرہ کیا ہی نہیں۔ جب ہم نے تذکرہ کیا فلمی اداکاروں کا یا کھلاڑیوں کا یا سیاسی لیڈروں کا یا تاریخ کے غیر مسلم دانشوروں کا، ہم نے ان کے سامنے عدل اور انصاف کے درخشاں پہلو قائم کرنے والے اور اپنی زندگی اخلاص و للہیت میں گزارنے والوں کا ذکر خیر کیا ہی نہیں، اس کی اسلاف سے واقفیت ہے ہی نہیں۔ بار بار تذکرے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب حضور سے حقیقی محبت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق ملے گی، سنتوں پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، یہ واقعات اس لیے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام کی محبت رسول سے کہ کوئی بال نیچے نہ گر پائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مول رہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا ہو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آئے، نیچے نہ گرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک حلق فرماتے تو ابو طلحہ پہلے شخص ہوتے جو آپ کے بال مبارک کو لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھوٹے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، اور آپ کی داہنی جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو تمام لوگوں میں چھوٹا تھا، اور معمر بوڑھے سب آپ کے بائیں طرف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ پہلے میں یہ پیالہ ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے بچے ہوئے پانی پر کسی ایک کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھے سعد بن ربیع کے بارے میں خبر لا کر دیں گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور لاشوں میں سعد بن ربیع کو تلاش کرنے لگا۔
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو دیکھ کر پوچھا کسے تلاش کر رہے ہو؟ صحابی نے جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور بتا دینا مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں جو میری جان لینے والے ہیں، اور اپنی قوم سے کہنا اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جائیں اور تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بسر کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں لایا کرتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز مانگو۔ میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ؟ اس نے عرض کیا بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اپنے نفس پر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے نچلی منزل میں ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اوپر والی منزل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی نچلی منزل میں اور حضرت ابو ایوب اوپر والی منزل میں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں جو کہ ادب کے خلاف ہے، تو ہم رات کو ہٹ کر ایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر والے حصے میں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے گھر میں زیادہ آسانی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس چھت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی یہ عرض سن کر اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نیچے والے گھر میں آ گئے۔ حضور کے کھانے کی جگہ تلاش کر کے اس جگہ سے کھانا کھانا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، تو جب وہ بچا ہوا کھانا واپس آتا اور آپ کے سامنے رکھا جاتا تو حضرت ابو ایوب اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا، اور پھر اس جگہ سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ خود کھاتے۔ مجھے وہ چیز ناپسند ہے جو حضور کو ناپسند ہے۔ ایک دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن زیادہ تھا، تو جب یہ کھانا لوٹ کر واپس حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی طرف لایا گیا، انہوں نے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ سے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر چڑھ کر عرض کیا کیا یہ حرام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ ناپسند ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہو جو رات بھر میری حفاظت کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے اسلحے کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی محبت رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا وحزنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مت کہو بلکہ کہو کتنا خوشی کا وقت ہے، کل اپنے احباب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد کا زمانہ قریب آیا تو مجھے میرے والد نے رات کو بلایا اور کہا میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پہلے مقتول ہونے والا خیال کرتا ہوں، اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تم سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے۔ مجھ پر قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔
صبح کے وقت ہم نے دیکھا سب سے پہلے مقتول وہی تھے اور ان کے ساتھ قبر میں ایک دوسرا شخص دفن کیا گیا، اور میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کو دوسرے کے ساتھ چھوڑوں۔ 6 مہینے بعد میں نے ان کو نکالا تو اس وقت وہ اسی طرح تھے جس طرح میں نے ان کو دفن کیا تھا، سوائے کان کے کہ کچھ متاثر ہوا تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ میں ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو محبوب نہ رکھتا۔ وہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ اتنے میں مقداد آ گئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر خوف عمالقہ سے لڑے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے ہر طرف سے آپ کے دفاع میں لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مقداد رضی اللہ عنہ کے یہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا، اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 7 صحابہ کی شہادتیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاریوں اور قریش کے 2 آدمیوں کے ہمراہ اکیلے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ہم سے ہٹائیں گا اس کے لیے جنت ہے، یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوں گا۔ تو انصار میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ پھر بھی کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ہم سے دور کرے گا اس کے لیے جنت ہوں گی، یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ بس انصار میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، وہ آگے بڑھ کر لڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ یہ سلسلہ برابر اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی، اور نہ ہی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ کو بھرپور نگاہ سے دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اور حلیے کے متعلق پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بوجہ عظمت و جلال کبھی آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اصول نمبر 88، بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اسے مخلوق سے نہ ڈرائے بلکہ اللہ سے ڈرائے۔ آج ہم نے بچے کے دل میں بچپن سے مخلوق کا ڈر ڈال دیا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا ورنہ چڑیل آ جائے گی، کالا کتا آ جائے گا، کالی بلی آ جائے گی، فلاں جین آئے گا تمہیں کھائے گا۔ ہم نے ابتدا سے بچے کو بزدل بنایا، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیا۔ مخلوق سے نہ ڈرائے، اللہ سے ڈرائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اگر ہم شروع سے اللہ کا خوف ڈالتے کہ بیٹا ہر جگہ اللہ موجود ہے، تم بند کمرے میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم لحاف کے اندر ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سیاہ رات ہو اندھیرا ہو کوئی موجود نہ ہو تیرا رب پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جب بچے کے دل میں یہ اللہ کا ڈر ہوگا، کبھی وہ تاریکی کو تلاش نہیں کرے گا، کبھی گلی کونوں میں، چوراہوں میں، میدانوں میں چھپ کر موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اسے معلوم ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی بڑی کمی ہے، ہم نے اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ڈالا۔ اس لیے جب بھی بات ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ بات بات میں اللہ رب العزت کی بڑائی، عظمت، کبریائی اور نعمتوں کا تذکرہ کرے، تاکہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے اور ہر وقت یہ کیفیت مستحضر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہایت گرمی میں چرواہے کا روزہ اور خوف خدا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا، اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔
کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے پہ جو تم نے با امید صلہ گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے زہد و تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسا کرو اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کر لینا۔ اس چرواہے نے عرض کیا، ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے فَإِنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے ہبا کر دی، اللہ کے خوف میں جان دے دی۔ ایک شخص تھے جو دینار العیار کے نام سے زیادہ مشہور تھے، یہ ہمیشہ فسق و فجور میں گرفتار رہتے تھے، مگر ان کی والدہ بہت ہی پارسا اور خدا رسیدہ بزرگ تھی۔ ایک دن اتفاق سے دینار العیار کسی قبرستان کی طرف جا نکلے، وہاں انہیں کچھ ہڈیاں دکھائی دیں۔ یہ ہڈیاں اس قدر بوسیدہ ہو چکی تھی کہ جہاں سے بھی چھوا جاتا الگ ہو جاتی تھی۔ اس منظر کے سامنے آتے ہی ان کے دماغ میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا، لرز اٹھے، تھر تھر کانپنے لگے، ایک نہ ایک دن اپنا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو دنیا سے بے رغبتی اتنی بڑی کہ توبہ استغفار کرتے کرتے چند روز کے اندر وہ بالکل نڈھال ہو گئے۔ ہر چند ماں نے اور عزیز دوستوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، سوال و جواب اور عذاب و دوزخ کے خوف نے پگلا دیا تھا۔ ان کا دم ٹوٹتے ہی شہرگیر الفاظ کے ساتھ اعلان ہوا، اے لوگو، آؤ ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ لو جو فقط دنیا کی بے ثباتی اور خدا کے ڈر سے فنا ہو کر گھاٹ اتر گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد پہلی ہی شب میں ان کے ایک دوست نے انہیں خواب میں دیکھا۔ وہ نہایت سبز رنگ کے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اپنے دوست کو دیکھتے ہی کہنے لگے، پروردگار نے مجھ پر رحم فرمایا، پوچھ گچھ کے بعد میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ مل گیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ میری یہ سب کیفیت میری والدہ سے بھی جا کر بیان کر دینا۔ خوف خدا رکھنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شیر نے راستے پر بند کر رکھا تھا اور لوگ راستہ چلنے سے ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں گزر ہوا تو آپ نے شیر سے فرمایا کہ ہٹ جا، اس نے دم ہلائی اور چل دیا، پھر لوگ گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر شے کو اس سے ڈراتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ رات کے اندھیرے میں کسی آواز سے، دستک سے، پردے کے ہلنے سے نہیں گھبراتا۔ آج مخلوق کا اتنا خوف ہے، گھر میں چھپکلی لال بیگ داخل ہو جائے خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا خوف کوئی نہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ مخلوق کے خوف سے انسان بزدل بنتا ہے، خدا کے خوف سے دل طاقتور ہوتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے رونے والا عابد محرز ابو ہارون ضبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس کوفے میں ایک آدمی تھا، وہ صبح فرات کے کنارے جا کر دن چڑھے تک روزانہ روتا رہتا، پھر واپس آتا اور کچھ آرام کرتا۔ جب وہ نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام میں کھڑا رہتا، عصر تک نماز پڑھتا رہتا، اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر روتا رہتا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ دریا اللہ تعالیٰ کا موتی اور فرما بردار ہے، اس نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جاری کیا، اس نے اس دریا کو اپنی رحمت کے ساتھ جاری کیا اور اپنے بندوں کے رزق کا ذریعہ بنایا، جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور میں اس کے باوجود ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ گرا اور مر گیا۔ ابو ہارون رحمہ اللہ نے کہا، میں اس کے جنازے میں موجود تھا، میں نہیں جانتا کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو اس وقت موت کی خبر ہوئی ہو مگر وہ اس کے جنازے میں نہ پہنچا ہو، یعنی سب لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔